سینیٹ نے اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامے کے باوجود نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ یہ بل کہیں اور سے آیا ہے، یہ سب قانون سازی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہ بل حکومت کو آگے جا کر کاٹے گا۔ سینیٹر علی ظفر کا سینیٹ میں اظہار خیال۔ خطے کی جنگی صورتحال کے باعث ایل این جی کی سپلائی بند۔ ایس ایس جی سی کا رمضان میں جاری گیس لوڈ شیڈنگ کا اسکیجول تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق افطار کے اوقات میں دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک اور سحر کے اوقات میں رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک گیس کی فراہمی زیر غور۔ پاکستان میں پٹرول 20 سے 45 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث عالمی آئل مارکیٹ میں بے یقینی برقرار۔ ذرائع کے مطابق ایران اور امریکہ اس آئل کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت پر وزیر اعلیٰ سندھ کا مبارکباد پیغام۔ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت انسانیت کے لیے روشن مثال ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت امت مسلمہ کے لیے صبر، برداشت، اتحاد اور انسانیت کا درس ہے۔ کہ امریکہ اور اسرائیل پر بڑے جوابی حملے، 40 سے زائد میزائل داغنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈے بھی نشانہ۔ ایرانی فوج کے مطابق کارروائی میں 10 امریکی اور اسرائیلی ڈرونز تباہ۔ حالیہ حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ ایران نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر تازہ میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور کریات شمونہ میں ریڈ الرٹس بج اٹھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سمیت تمام دفاعی سسٹمز بیٹھ گئے۔ اگر ایران میں رجیم چینج کی کوئی کوشش کی گئی تو اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن کے حملوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے زمین سے ڈائریکٹ نکل کر حملہ کرنے والا میزائل لانچ ویڈیو جاری۔ میزائلز کے لیے نہ ہی لانچ پیڈ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سامان کی۔ اب تک جو میزائل داغے گئے وہ صرف گوداموں سے نکلا ہوا پرانا اسکریپ ہے، اصلی سامان تو ہم نے نکالا ہی نہیں ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران جلد ایسے ہتھیار منظر عام پر لائے گا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران کی سرحدوں پر ایک نئی پیش رفت، ہزاروں کرد جنگجو سرحد عبور کر کے ایران کے اندر داخل۔ امریکی حکام کا دعویٰ، بعض سرحدی علاقوں میں زمینی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی سی آئی اے کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے ان خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایران کے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی اطلاعات درست نہیں، صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے، صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ کو ایران پر عسکری کارروائی کے لیے قانونی اور سیاسی سہارا مل گیا۔ سینیٹرز کی اکثریت نے صدر کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ امریکی سینیٹ نے صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی مہم کی حمایت کر دی۔ 100 رکنی ایوان میں یہ قرارداد 47 ووٹوں کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی پیش قدمی اور خطرات کا بروقت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایران کی میزائلوں اور لانچز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایران کے تمام لیڈرشپ کا قتل عام کر رہے ہیں۔ دھمکی دی کہ ایران میں جو بھی لیڈر بنے گا مار دیا جائے گا۔ ایران وہ ملک ہے جس نے کئی سالوں سے اسرائیلیوں سمیت اسرائیل کے حمایتیوں کا قتل کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، تبریز اور یزد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب امریکی آبدوز کا ایرانی بحری جہاز پر حملہ۔ ایرانی نیوی کے 80 اہلکار شہید۔ سری لنکن فوج نے 70 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ جہاز بھارت میں جنگی مشقیں مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق بحر ہند میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ خطے میں مزید فوج بھیج رہے ہیں۔ امریکی افواج کے سربراہ نے کہا ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں میں کمی آئی ہے۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت لگے گا۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں اموات کی تعداد 1045 ہو گئی۔
आबनाए हरमज से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। का अमरीकी सदर हरमज खोलने के लिए अब तक कोई जहाज नहीं भेज सके। बयान में मजीद पैगाम दिया कि समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा अभी कुछ बड़ा जाहिर नहीं किया गया। पासदारान का कहना है कि ईरान अपने दिफा और खित्ते में तवानाई की तरसील पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेगा और किसी भी दुश्मन की मुदाखलत को नाकाम बनाएगा। अमरीकी रुकन कांग्रेस जेरेड हेफमैन ने सदर ट्रंप को तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। रुकन कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप को खुद नहीं पता था कि वो ये जंग क्यों कर रहा है और कब तक करेगा। ना ही इंतजामिया को ये इल्म है कि ये कब खत्म होगी और ये रास्ता कहाँ जाएगा। इस जंग के जिम्मेदार मिस्टर ट्रंप हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इसराइल की जारियत की मजम्मत, वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली हमलों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार, लेबनानी अवाम के साथ पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इज़हार, जल्द अज जल्द खित्ते में कशीदगी को कम करने और अमन की बहाली की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर फ़िलहाल वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए ख़ुसूसी कमेटी कायम की है। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर काम कर रही है। अहम फैसले फौरी तौर पर लिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को रेगुलेट किया जाएगा। तवानाई की बचत के लिए भी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा, हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। पेट्रोलियम सप्लाई चेन सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन बरहम। वफाकी वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को तौहीनी कमीशन का नोटिस भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में केस की समाअत के दौरान चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा कमीशन के सामने पेश हुए। कमीशन हुक्काम ने कहा, वज़ारत दाखिला इलेक्शन कमीशन के खतूत का जवाब नहीं दे रही। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका हुक्काम से वाज़ेह टाइमलाइन तलब कर ली। केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी।